کہ اللہ کی عبادت اور سنت. میں نبی نے فرمایا آخری موقع پر کہ سنت اور شریعت کو مضبوط سے پکڑے رہنا, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. سنت جائے گی اور رسم و رواج آئے گی, بدعت آئے گی, اور اس کو ہم سنت سمجھ کے کام کریں گے, اور اس میں کیا نام ہے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی کہ میں صحیح کر رہا ہوں, میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں, یہ سنت ہے. اس لیے سنت زندگی میں ہوگی تو رسم و رواج ختم ہوں گے, بدعت ختم ہوگی. اس لیے ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو سنت کو زندہ کر کے مسجد میں داخل ہیں. ساری کی ساری سنت ہے, مسجد میں آنے کی سنت, 5 سنت مسجد میں آنے کی ہے وہ پوری کرے. چپل کیسے اتارنی ہے, کون سا پیر اندر رکھنا ہے مسجد کے اندر, سلام اور دعائیں سلام کرے, اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل. تو ساری چیزیں سنتیں زندہ کر کے مسجد میں داخل. ہر سنت, مسواک, وضو سے پہلے مسواک کریں تاکہ ہم نماز کو اس سطح پہ پہنچا دیں جس سطح پر کیا ہے کہ اللہ کی دروازے کھل جاتے ہیں. ہے نا, اپن کتنے باتیں سنتے, 2 رکعت نماز پڑھی اور بن چکی چل گئی, لیکن وہ ہوگا ایمان کے ساتھ. یہ دل کا جو نا دل, یہ دل کیا ہے, پوری باڈی کا مفتی ہے. یہ دل بن گیا تو سارے اعضاء دل کے موافق چلتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو محنت کری ہے نا 13 سال مسلسل, 13-14 سال, وہ دلوں پہ محنت کری ہے. ایک اللہ سے ہونے کو ان کے دل میں پہنچایا محنت کر کے. جب ان کا دل بن گیا نا, اللہ سے ہونے کا دل بن گیا کہ اللہ سے ہوتا ہے, تو سنتوں پہ مر مٹنے والے بنے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے, ان کے زمانے میں جب وہ بالغ ہوئے تو دیکھا کہ سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں, تو انہوں نے سنتوں کو زندہ کرا. ہر ایک آدمی سنت کو زندہ کرنے والا بنا. پھر تو ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے کہ جب تک سنتیں ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی میرے بھائی, تو جتنے بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں نا میرے بھائی, اس کے اندر تقویت نہیں آئے گی, طاقت اور حقیقت نہیں آئے گی. ہم سنتوں بس سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے سب سے بڑی سنت میں نبی کی وہ ہے دعوت. کیا ہے بھائی؟ دعوت کی مبارک محنت جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دی ہے, ہر نبی کو دی ہے. یہ دعوت کی مبارک محنت سے 1.25 لاکھ صحابہ تیار ہوئے ماشاءاللہ, کم و بیش. اور ایسے صحابہ جانی سار کہ اللہ کے نبی ہم وہ تیر ہیں جہاں پر آپ چھوڑو گے ہم وہیں جا کے گریں گے, آپ جہاں میں استعمال کرو ہم تیار ہیں. آج میرے بھائی اگر مشورے میں ہمارے طے ہو جائے بھائی اس طرح کام کرنا ہے تو لیکن گنتو پرنتو شروع کر دیتے. وہ اپنے آپ کو مشورے کے تابع کر دیتے تھے کہ جو حکم ہوگا میرے لائق میں وہی کام کروں گا, نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا, جتنا بتائے اتنا کام کروں گا. تو صحابہ کی زندگی ہم اٹھا کے دیں. اس لیے سب سے پہلا کام دعوت کی مبارک ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بیان آتا تھا نہ کچھ آتا تھا, دعوت کی مبارک محنت شروع کری. 2 دن کے اندر کتنے لوگ مسلمان میں ایمان میں داخل ہوئے, ایسی فکر. اس لیے دعوت کی مبارک محنت سب سے بڑی سنت ہے. یہ بتاتے نظام الدین مرکز میں کہ ام الاعمال ہے, یہ اعمالوں کی ماں. دعوت کی مبارک محنت کیا ہے؟ اعمالوں کی ماں ہے. سارے اعمال اس سے زندہ ہوں گے. ایک آدمی 4 مہینے لگا کے آیا, با شرح با اثر, ارے کیا ہو گیا اس کو؟ اب 30 سال زندگی میں یہ بدلاؤ نہیں آیا, 4 مہینے میں کیسے بدلاؤ ہو گیا؟ تو ام الاعمال ہے دعوت. اس نے دعوت دی 120 دن. اس نے کیا دیے؟ 120 دن اللہ سے ہونے کو بولا ہے, سنتوں کو بولا ہے اس نے, اور سنت کے مطابق دسترخوان بچھائے کھانا کھایا, سنت کے مطابق اس نے کیا نام ہے آرام کیا, سنت کے مطابق یہ بیت الخلا گیا, سنت کے مطابق بیت الخلا سے باہر آ رہا ہے, سنت کے مطابق مسجد سے باہر جا رہا ہے, اندر آ رہا ہے, سنت کے مطابق مل رہا ہے لوگوں سے. تو جب اتنی سنتیں زندہ کر وہ کیا نام ہے کیوں ہوئی؟ یہ دعوت کی مبارک میں. اس لیے اس کو ام الاعمال کہا جاتا ہے کہ اعمالوں کی ماں. اس سے سارا دین انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں آئے گا اللہ انشاءاللہ.
اس لیے یوں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارے 5 اعمال ہیں نا، یہ 5 اعمال یہ نبوت والے اعمال ہیں اور ہدایت والے اعمال ہیں. ان سے اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے گا. کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں نا تو 5 اعمال بالکل مخلص بن کے اور ہم کام کرتے رہیں کہ روزانہ کی کیا نام ہے اپن جو 3 کام بتا رہے وہ، اور ہفتے کے 2 کام اور مہینے کا 1 کام. یہ 5 اعمال ہم مخلص بن کے کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک کوئی پہنچا نہیں اس بستی کے اندر. ایسے ممالک میں پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ کام کی نسبت سے. ہاں، یہ 5 اعمال کی برکت سے آج ماشاءاللہ مستورات کی جماعت جے پور کی فضی جیسے شہر میں گئی ہے، دیش میں فضی، جہاں پر سورج کی پہلی کرن آتی ہے. سورج کی سب سے پہلے سورج کی جو روشنی آئے گی وہ فضی سے آئے گی. اور آخری جو ہے امریکہ کا ایک دیش ہے، وہاں بھی جماعتیں ماشاءاللہ پہنچ گئی، جہاں پر سورج کی لاسٹ مطلب سورج ڈوبتا ہے آخر. تو یہ 5 اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ مستورات اور مرد کے کام کو، مستورات کے کام کو اللہ نے پوری دنیا کو پہنچایا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو 5 اعمال میوات والوں کو بھائی بلا کے ان کو اجرت بھی دیتے تھے، اور بھائی کہ یہ تم نماز پڑھو. وہ بولا میواتی وہ لاتے تھے اور کہا کہ بھائی یہ مولانا کون سا کام لینا ہم سے. پھر بولے کہ بھائی کتنی اجرت کماتے ہو تم، رکشہ چلاتے ہو دلی کے اندر، کتنا کماتے ہو؟ بولا اتنا کما لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے چلو آ جاؤ. اب صبح ہو گئی 9 بجے آ گئے وہ لوگ، اب ان کو تعلیم میں بٹھا دیا، پھر کھانا کھلا دیا، پھر ظہر کے بعد نماز ہو گئی. بولا اب تو کوئی کام بتاؤ. بولا بتاؤں گا. پھر عصر کے اندر عصر کی نماز ہو گئی، اب عصر کے بعد وہ روانہ کر دیا، اجرت دے کے چلو جاؤ. تو بولے کہ بھائی کوئی کام ہی نہیں بتایا. بولا یہی کام کرنا ہے اپن کو، بس کیا کرنا ہے؟ یہی کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سارا پیسہ خرچ کرا ان کے اوپر. اور آج ماشاءاللہ دیکھو نظام الدین مرکز پوری دنیا کا مرکز بن گیا الحمدللہ. اور یہی مرکز واپس مدینہ جائے گا انشاءاللہ. ہاں یہی کام مدینہ جائے گا. آج ہم اس کو دل سے عظمت لیں اس کام کو کہ اللہ نے میرے دیش سے ہی کام چلا دیا. باہر کے لوگ تو یہ کہتے ہیں، جیسے ہم نظام الدین مرکز گئے تھے نا، تو ہم کیا بولتے بیرون والے جو وہاں پر قیام کرتے تو وہاں پر ہم نے چوکیداری کی تھی. 1 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ رات کو، ایسا نمبر آتا تھا ہمارا. تو ہم سے تو انگلش آتی نہیں تھی اتنی، نہ عربی آوے. تو ایک ساتھی نے ملاقات کری، آسٹریلیا والا تھا، بندہ لڑکا تھا، وسیم بھائی کے برابر تھا. تو وہ آیا کہ بھائی آپ نظام الدین تو ماشاءاللہ 1-2 نماز تو پڑھ لیتے ہوں گے آپ لوگ. ہم سے کہا، اس نے انگلش میں بات کری. تو میں نے بولا کیا بول رہے بھیا؟ تو بولا کہ بھائی یار یہ بول رہے کہ تم نماز نظام الدین میں ایک نماز ہو جاتی تھی تمہاری، فجر کی، ظہر کی، مغرب کی، عشاء کی، تمہارا تو 280 کلومیٹر پاس نہیں ہے. تو بولا بھائی صاحب فجر کی نماز میں 2 سال نکل جاتے نظام الدین کی شکل دیکھے. تو بڑا افسوس کر رہا تھا وہ کہ تمہارے پاس ساری چیز ہونے کے باوجود تم نے اس کی قدر ہی نہیں کری. حقیقت میں بات کہ ہم نے قدر نہیں کری. اس کام کو جہاں سے چلایا اللہ پاک نے، اس کی قدر نہیں ہے، کام کی قدر نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو آج ہمارے پاس اللہ نے دے دیا، بن مانگے بن وہ ہے بھائی. پوری بستی میں سے چھاٹ کے اللہ نے ہم کو کام دے دیا، ہمیں سمجھ دے دی، اس کام کی محبت دے دی، اور ہم کام کرنے والے بن گئے. لیکن جیسا بنتا جا رہا ویسا کام کرنا. یہ 5 عمل کو بالکل ہمیں پختہ کرنا ہے، مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانوں میں ہے نا کہ بھائی یہ اعمال کرتے کرتے آدمی کہاں پہنچے گا؟ چھت تک پہنچ جائے گا، قربانی کی چھت تک. ہم چبوترا بن گئے، کبھی کر لیا کبھی نہیں کرا. چبوترا ہوتا ہے نا، چبوترا ایک جگہ کھڑا وہ ایک جگہ ہے، اور سیڑھی اوپر جا رہی ہے، چھت پہ جا رہی ہے. ہم نے قربانی ایسی دی کہ چبوترا بن گئے. اور ہمارے بڑے چارے قربانی دیتے رہو اور چھت تک پہنچ جاؤ سیڑھی سے ہوتے ہوئے. چھت کے بعد پھر اللہ دروازے کھول دے گا. قربانی کی چھت تک پہنچ جاؤ تم. اس لیے میرے بھائی آج ہمارے ہاتھ میں اللہ نے کام دے دی، اس کی قدر کرو. نہیں تو اللہ کہہ رہے اگر تم لوگ نہیں کرو گے تو میں کسی اور سے لے لوں گا. کام تو میرا ہے، کام تو میرا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا کام کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے ہو
अच्छाई का हुक्म करती, बुराई से रोकती। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान में साफ साफ कह दिया, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं ऐसी कौम ला के खड़ा कर दूंगा तो तुमसे अच्छा काम करेगा। और अल्लाह ताला ले रहा है। अपन देखते रहते इंडोनेशिया के अंदर, देखो आप ऐसे लोगों से ले रहा है कि जो क्या नाम है, नास्तिक है, न अल्लाह को मानते ना किसी को मानते। और आप चले जाओ अमेरिका, वहाँ पर हरकत करने से वो ईमान में दाखिल हो जाता है। हरकत मतलब जानते हो ना, अगर किसी ने नमाज पढ़ते हो आपको देख लिया कि नमाज पढ़ रहा है, तो अल्लाह ताला उसी में उनको हिदायत दे देता है। कितने लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर। इसलिए भाई अल्लाह ताला ने हम सबको मौका दिया है और ये काम की निस्बत से हमें जोड़ दिया। जैसे ये पत्थरियाँ लगा हुआ है ना, ये क्या है, मिंबर है। इस पत्थरियाँ लगा हुआ है तो क्या इसकी इज्जत है। और यही पत्थर अगर गटर में लग जाए तो उसी को वैल्यूएशन थोड़ी होती है। तो अल्लाह ने ऐसी इज्जत से हमें नवाज दिया कि समझ लो काम ये भी पत्थर है मिंबर वाला। और ये यूँ बताते हमारे बड़े कि कश्ती नूह है, ये कश्ती नूह है। जो इससे अलग थलग है ना, उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो ईमान पे खात्मा होगा कि नहीं होगा। और जो इस कश्ती में आ गए, इस काम में आ गए, तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयानों के अंदर है, मौलाना शाह साहब के बयानों में है कि भाई इंशाअल्लाह ताला उसका खात्मा कलमे पर होगा। देख लो, इसलिए भाई हम तो कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारी बस्ती का हर एक साथी इस काम से जुड़ जाए, हमें ऐसी मेहनत करनी है और इसके नताइज आएंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। अगर हम बड़े चाहेंगे वैसे करेंगे। इसलिए हमें अपनी तरक्की करनी है कि अगर हमने मगरिब की असर की नमाज़ पढ़ी तो मगरिब में हमारे अंदर ईमान में बदलाव आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मगरिब पढ़ी तो इशा में और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हज़रत हसन रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, वो क्या नाम है, हदीस साहबा के अंदर है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अगर तुम्हारा गुज़िश्ता दिन से बेहतर आज का दिन नहीं है, ईमान की अलामत से, दीन की अलामत से, गुज़िश्ता दिन जो चला गया और आज का दिन में कोई बदलाव नहीं है ईमान की अलामत से, तो तुम्हारा मर जाना बेहतर है। क्या बेहतर है? मर जाना बेहतर है। इसलिए हमारे अंदर तरक्की हो रही हो, ईमान के अंदर, सिफत के अंदर, खूबियों के अंदर। कि पहले भाई ये इसके अंदर गुस्सा था, किस लिए गुस्सा था? हर बात में गुस्सा करता था, लेकिन अब इसका गुस्सा क्या आ रहा है? अपने ऊपर आ रहा है। इसका गुस्सा तब्दील हो गया, बदलाव आ गया इसके अंदर। ये तरक्की है कि अब ये क्या कर रहा है? अपने को गुस्सा कर रहा है कि तू क्यों नहीं उठता तहज्जुद में, तू क्यों नहीं आता फजर के अंदर, तू क्यों नहीं आता गश्त में। अपने आप को कोसो, दूसरों को नहीं, अपने आप को। साहबा ये तो करते थे, ए नफ्स तुझे उतरना होगा, बहुत मजे ले ली तूने जिंदगी के, हाँ बहुत मजे ले लिए। अब देख मुसलमानों पे लोग खींचे जा रहे और तू खा, तो आज ये गोश्त का लकड़ा जो मिला था बहुत दो दिनों के बाद, अब तू खा के मजे ले रहा है। उसको फेंक दिया और कूद गया उसके अंदर। ये अपने आप को, हम अपनी निगाहों में गिरते चले जाएं। आप मौलाना यूसुफ साहब के बयानों में पढ़ो, आप उसमें कह रहे हैं हजरत कि अपनी निगाहों में आदमी रोजाना गिरे कि तू बिल्कुल बेकार है, तू किसी काम का नहीं है, तू पैदा ही क्यों हुआ? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, तू पैदा ही क्यों हुआ? तू काश तिनका होता, तुझे अल्लाह ने इंसान क्यों बना दिया? अपने आप को कोस रहे हैं साहब, और हम दूसरों को नहीं उठाते, अल्लाह माफ करे, मैं भी शामिल हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, आज से नियत कर लो, अपने आप को हमें फॉलो करना है। इंशाअल्लाह दूसरे पीछे पीछे आ जाएंगे। अपने आप को फॉलो करो कि तू बिल्कुल बेकार आदमी, तेरे से कुछ काम ही नहीं था। फिर देखो आप, तो ये सब चीज़ आएंगी खुरूज से और मकामी पहचान। तो करेंगे सब इंशाअल्लाह। तो नियत करो भाई इंशाअल्लाह ताला कि भाई हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे 4-4 दिन। करो नियत, करो हिम्मत मर्दा मदद करो। हाँ जी, अल्लाह कबूल करे। इमरान भाई, हाजी रमजानी साहब, चलो करो भाई नियत, हिम्मत मर्दा मदद खुदा।
چلو بھائی مت کرو. اکتوبر والے بھی بتاتے تھے اتنا وقت قریب آ رہا ہے نا تو شیطان بہت داؤ پیش لگائے گا. شیطان داؤ لگائے گا ارے بعد میں چل جانا. لیکن بات تو کبھی کسی کا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ 20 سال پہلے لگے ہوئے چلے 20 سال ہمیشہ نکالا ہے. بعد میں آج 20 سال گزر گئے. اس لیے اپنے آپ کو کمزور بنا کے اور ناقص بنا کے چلے جاؤ. اس میں نہیں بگاڑے گا اللہ پاک. بگاڑنا ہوگا تو میں بھی بگاڑ دے. بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے گے بس, کسی سے کچھ نہیں. وہ جا رہا تھا میں جاؤں گا, یہ بالکل ہمارے ذہن سے نکل جانا چاہیے. کبھی صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے ہی نہیں کہ یہ کرے گا تو میں کروں گا. یہ جنگ میں جائے گا احد میں تو میں بھی جاؤں گا, یہ بدر میں جائے گا تو میں بھی بدر میں جاؤں گا. کبھی سیرت سے ثابت نہیں ہوگا کہ دیکھو ایسے صحابہ. اس لیے اللہ کے لیے کہ میرا دین ہے مجھے جانا ہے, میرا اللہ ہے میرا رسول ہے مجھے جانا ہے, مجھے کام کرنا. پھر تو دیکھو انشاءاللہ چمکانے کا کرو. سب نیت کرو کہ انشاءاللہ مجھے لگانا ہی ہے. اس سال تو میرے 4 مہینے لگنے ہیں. 2024 میرے 4 مہینے کے لیے ہے. کیا بھائی جس کے نہیں لگے وہ لگا دو. 25 کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اجتماع دے ہوگا 4 مہینے والوں کا. 25 کا بھروسہ کے بارے میں یہ بول رہا ہوں کہ کیا معلوم چلنے والوں کے لیے گنتی نہ ہو آگے جا کے. 4 مہینے والوں کو جوڑا جا رہا ہے. دیکھ لو آپ کے سامنے کی بات ہے. اجتماع 4 مہینے والوں کا ہے. اور اگلی بار ایسا ہو جائے کہ اس کے 2 بار لگے ان کا اجتماع, اس سے اگلی بار ہو جائے 3 بار لگے ہوگا اجتماع, اس سے بار ہو جائے کہ میں بیرون لگے ہوگا اجتماع, تو کام آگے بڑھ گیا. انڈونیشیا کے کتنے سارے لوگ ممالک نظام الدین مرکز میں 6 مہینے لگانے کے لیے آ گئے. ان شاء اللہ تعالیٰ. اور دنیا اللہ بنے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں جس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی سے, ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے, روزی کموانا ہم نہیں چاہتے, روزی تو ہم آپ کو دیں گے. اور بہترین الزام اللہ سے ڈرنے کا ہے, پرہیزگاری. لیکن نیت صاف ہو ہماری. اس لیے کر رہا ہوں کوئی لالچ نہیں. ایک تو یہ بھی ہے ہم لالچ سے نکلتے ہیں, ساتھ ہی ہم کمزور ہیں سب. ارے بھائی تیرا چل رہا کام بن جائے گا, پھر فیکٹری چالو ہو جائے گی, 1 لاکھ کے 2 لاکھ ہو جائیں گے, مدد آ جائے گی. یہ قتل تشکیل میں ہے ہی نہیں. یہ چیز تشکیل میں ہے ہی نہیں. چیز تشکیل میں تو یہ ہے اللہ کے وعدوں کا یقین, اللہ کے احتساب سے اٹھاؤ لوگوں کہ بھائی اللہ پاک اللہ بنائے گا. چلو یہ قدم مت بولو کہ طرح یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. اللہ کے یقین کے ساتھ اور اللہ کے وعدوں کے ساتھ اٹھانا ہے, اور نبی کی حدیثوں کے ساتھ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں انفروا خفافا وثقالا, نکلو چاہے ہلکے ہو چاہے بھاری. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم خلاصہ ہے اگر تم گائے بیل کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ بیٹھو گے تو تمہارے پر ایسا ظالم بادشاہ مسلط کر دوں گا کہ تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کرے گا, تمہارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرے گا جب تک تم واپس لوٹ کے میرے راستے کی طرف نہ آ جاؤ. یہ حدیث کا ذرا نکلنے میں یہ فائدہ ہے. تو سب کریں گے نا انشاءاللہ. اب ایک نقد جماعت بنتی ہے 3 دن کی طرف سے انشاءاللہ, اس کے لیے بتا محسن بھائی. اور کرو بھائی 3 دن تو ایک دن جانے کا ایک دن آنے کا بہت زیادہ. اور 3 دن کے لیے بھائی چلو کرتے ہیں کرتے نہیں مشورہ کر کے بتاؤں گا, کل بتاؤں گا.
اللہ سب کے گھر ہے بھائی عشاء میں آ جائیں مشورے کے اندر خود ساتھ جلدی سے ملاقات کریں اور باقی شادی مشورے میں آ کے اور جوڑی بنا بنا کے اپن کو پوری بستی میں پھیلنا ہے نا. تاکہ جو ہوائیں چل رہی ہیں نا اللہ کو ختم کرنا. شرک اور بدعت کی جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ گلیوں میں پھرنے سے چلی. کتنے مشورے کر لو آپ مسجد کے اندر اس سے معاملہ ختم نہیں ہونے کا. گلی میں جب چلے گا نا آدمی بے غرض ہوگی یعنی اللہ سے اور بے غرض بندوں کے ساتھ آ جائے گا. کچھ برا بلا کہے گا سن لے گا اور اللہ کی بھی سن لے گا. پھر اس سے اللہ پاک بن جائیں گے بستی. اس لیے عشاء میں سب کو آنا ہے نا. عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا ہے اور وہاں سے اپن گلی وائز پوری بستی میں پھیل جاؤ اور ہر دروازہ کھڑا دو بھائی اللہ کے لیے 4 مہینے ایک آدمی جو ہے کیا بولو گے اللہ کے لیے بھائی 4 مہینے کی آواز لگ رہی ہے آپ گھر میں سے ایک بندہ 4 مہینے ایسے بولنا ہے آپ پھر اللہ پہ چھوڑ دو پھر دعا کرو سب کا کر. ٹھیک ہے انشاءاللہ جب صبح میں جماعت بن رہی ہے اللہ سے نکلنا آسان فرما. یا اللہ پاک شیطان کے ارادوں کو ناکام فرما. یا اللہ نفس کی نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک ہر فتنے سے گمراہ کرنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک ایسی بے دینی سی جو ہلاک کر دے یا اللہ پاک کیسے دور کرتے سے حفاظت فرما. یا اللہ سنتوں کے یا اللہ پاک سنتوں کا معلوم اور سنتوں کو زندہ کرنے والا بن جائے. یا اللہ پاک تیرا یقین نصیب فرما. یا اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے جن بھائیوں نے ابھی اکتوبر میں جانے کے نام ارادے وصولی آئی ہوئی ہے یا اللہ پاک ان کے علاوہ بھی اللہ تو بستی میں سے لوگوں کو تیار کرو. یا اللہ ان کی برکت سے جو وصولی دے رکھے ہیں اور جانے والے ہیں ان کی برکت سے بستی کے اندر ہدایت کے فیصلے فرما. اور بستی میں ہی نہیں اللہ پورے عالم کے اندر ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ پاک تیرے راستے میں نکلنے سے تیرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. یا اللہ تو ہم سے ناراض مت ہو تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تجھے کوئی کہنے والا نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے. تو چاہے تو یا اللہ دنیا کا تختہ پلٹ دے ساری طرف دین ہی دین ہو جائے اور تو چاہے تو سب کو تو گمراہ کر دے. یا اللہ پاک جیسے تو نے ہمیں مسجد میں بٹھایا اور تیرے رسول کی بات کو یا اللہ سننے کی ہمیں توفیق دی اسی طریقے سے یا اللہ ہمارے ہر بستی کا ہر فرد ہر بالغ مرد مسجد میں آنے والا بن جائے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ مسجد والے اعمالوں میں لگ جائے اور ہماری ماں بہنیں گھروں کے اندر پردے کے تمام سے اپنے یا اللہ تیری عبادت اور تیرے رسول کی سنتوں پہ چلنے والی بن جائے. یا اللہ اسے فیصلے فرما دے. اور ہمارے بچے یا اللہ مکتبوں میں تعلیم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے بن جائیں قرآن کو سیکھنے والے بن جائیں. یا اللہ پاک قرآن کی آسمانی کتاب ہے تیرا کلام ہے. یا اللہ ہم سب کے اللہ سینوں میں قرآن آ جائے ایسا فیصلے فرما. یا اللہ میں سے ذکر کرنے والے بن جائیں کہ تیرا دھیان ہر جگہ نصیب ہو جائے اور ہمارے اخلاق اللہ ایسے بنا دے کہ لوگ ہم سے جڑ جائیں. یا اللہ ہمارے اس برے اخلاق کی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں. یا اللہ ہمارے اخلاق کو صحیح کرتے ہمارے معاملات کو صحیح کرتے جو لین دین ہے اس کا لے رکھا ہے اس کو یا اللہ اس کو دینے والے بن جائیں. یا اللہ ایسے لین دین بھی ہمارا صحیح کرتے اور ہمارا معاشرہ بے حیائی اور بری باتوں سے ہماری معاشرے کو حفاظت فرما. یا اللہ پاک شیطان کی دخل اور شیطان کے دخول سے اور شیطان کی حرکتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفس کی نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرما. یا رب العالمین جتنے بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر یا اللہ اپنے تقاضے کو دبا کے بیٹھے ہوئے یا اللہ پاک اپنی ان ضروریات کو اور ان کے پاس جن کے اندر جو ہے مشغلہ ہے جو کاروبار ہے یا اللہ سب میں برکت ہے. یا رب العالمین کاروبار بھی ہمیں ایسا کرنے والا بنا دیتے ہیں دین میں رکاوٹ پیدا نہ کرے. ایسا کاروبار ہمیں ماں کو دے دے اللہ پاک جو آسانی کے ساتھ اور دین کا کام بھی ہو جائے اور کاروبار بھی ہو جائے. یا اللہ ہم ویسا کام تو نہیں کر سکتے جیسا بتایا جا رہا ہے
لیکن ٹوٹا پھوٹا جو کام ہو رہا ہے اللہ سے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ جو گشت والا عمل ہوا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور پوری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے. قدم قدم پہ اللہ رہبری فرما, قدم قدم پہ نصرتیں فرما. یا اللہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر جو آتا ہے مسلمانوں کی عزت اور آبرو پہ پھیل جاتا ہے. یا اللہ پاک آج عمر جیسے ابوبکر صدیق جیسے نہیں ہے. یا اللہ بہت کمزور مسلمان ہو گیا ہے. یا اللہ اس کو طاقت بھی تو ہی دے گا. یا اللہ ماحول بھی تو ہی سازگار کرے گا, دلوں کو نرم بھی تو ہی کرے گا. یا اللہ, یا اللہ پاک ہر جو عزت کو چھال کے جا رہا ہے, یا اللہ برا بلا کہہ رہا ہے دین کو, یا اللہ پردے کی خلاف کر رہا ہے, یا اللہ بہت ساری چیز دنیا کے اندر ہو رہی ہے. یا اللہ پاک تو اپنی رحمت کی بارش برسا دے. یا اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ اپنے رحم و کرم سے یا اللہ پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو غالب فرما. یا رب العالمین, یا اللہ پاک تو ہم سے بھی کام لینے کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم سب جتنے بھی ایمان والے ہیں پوری دنیا کا سفر کرنے آ جائیں, دین کی خاطر سے فیصلے فرما اور تیرے راستے کی موت نصیب فرما. حرمین اور شریفین کی موت نصیب فرما. یا اللہ سجدے کی موت نصیب فرما. یا اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے رحم و کرم سے ہماری جائز, یا اللہ اپنے رحم و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ سب کے توفیل سے ہماری دعا قبول و منظور فرما. جزا اللہ عنا محمد ما هو اهل صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.